بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو بسلسلہ انشاءاللہ 2-3 ویڈیو میں انشاءاللہ آپ علیہ السلام کے معجزے وہ ذکر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں 3-4 معجزوں کا ذکر کروں گا، سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو قضائے حاجت درپیش آئی۔ اب دیکھا کہ سامنے پردے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، چند جھاڑیاں تھیں، تھوڑی سی جھاڑیاں یہاں پہ، تھوڑی سی دائیں، تھوڑی سی بائیں، تھوڑی سی آگے، تھوڑی سی پیچھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر جاؤ ان جھاڑیوں سے بولو کہ پردہ کریں، میں نے قضائے حاجت کرنی ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جھاڑیاں بے جان چیز وہ نبوت کے مقام کو جان رہے ہیں۔ آج ہم انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، ہم نبوت کے مقام کو نہیں جان سکتے، نبوت کی بات کو ہم نہیں مان رہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر جھاڑیوں سے خطاب کرتے ہیں، جھاڑیوں پردہ کرو، اکٹھی ہو جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے دائیں طرف والی جھاڑیاں چلی، بائیں طرف سے جھاڑیاں آئیں، آگے سے پیچھے ساری جھاڑیاں اکٹھی ہوئیں اور گھنی ہو گئیں اور پردہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے قضائے حاجت فرمائی اور جب فارغ ہوئے تو بعد میں پھر دائیں طرف والی دائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف والی بائیں طرف چلی گئی، آگے والی آگے، پیچھے والی پیچھے چلی گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپسی پہ تھے، تبوک کے لمبا سفر تھا، واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں آرام کی غرض سے ایک جگہ آرام کی نیت سے لیٹے تو آرام فرما رہے تھے تو دیکھا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ دور سے ایک کیکر کا درخت تھا، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے اور آپ علیہ السلام کے قریب آیا اور جھکا اور جھک کر پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ہم نے سارا ماجرا حضور علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سامنے درخت ہے وہ ایسے زمین کو چیرتا ہوا آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے قریب آیا اور جھکا اور جھک کر واپس وہیں پہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے یوں اس درخت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں یہاں پہ آرام کر رہا تھا اس درخت نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرا محبوب میرے قریب سے گزر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے محبوب کا دیدار کر لوں۔ اللہ نے اس درخت کی دعا کو قبول کیا اور یہ زمین کو چیرتا ہوا میرے قریب آیا اور میرا دیدار کیا اور دیدار کر کے واپس چلا گیا۔ تو آپ علیہ السلام جس رستے سے گزرتے تھے وہاں سے رستے میں پتھر آتے، وہ بھی آپ علیہ السلام کو سلام کرتے، رستے میں درخت آتے، درخت بھی جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ ہر چیز نبوت کے مقام کو سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام، سردیوں کا موسم تھا، گرمیوں کا نہیں، سردیوں کا، اور کھجور کی پیداوار گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتی، سردی کے موسم میں باہر نکلے، دیکھا 2-3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں، پوچھا ابو بکر عمر کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی جاؤ وہ سامنے جو درخت ہے نا اس درخت سے جا کر بولو کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ اب صحابہ بھی تھے، ان کا ایمان بھی تھا، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید کیا جواب دیتا، لیکن وہ صحابہ کا اللہ نے انتخاب بھی حضور کے لیے ایسے لوگوں کا کیا جن کا ایمان اور یقین ایسا تھا۔ ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ قیامت آ سکتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے کپڑا بچھایا اور اس درخت کو خطاب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کھجوریں طلب کر رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے
اسی وقت کھجور کے پتوں سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ موسم نہیں تھا، کھجور کے اوپر بظاہر پھل نہیں تھا، آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کھجوریں لے کر آئے، موجود سب صحابہ نے کھائیں، پھر بھی بچ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی باقی یہ کھجوریں لے جاؤ، گھر میں فاطمہ میری بیٹی اور میرے بیٹے حسن حسین کو بھوک لگی، ان کو جا کر کھلا دو۔ تو آپ علیہ السلام کی درخت بھی اتنی بات مانتے تھے۔ درخت تو دور کی بات، آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو کا وہاں سے گزر ہوا، وہ بدو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اور اس وقت عرب کے اندر اسلام سے قبل گو کھانا، لوگ گو کھاتے تھے، گو کا شکار کرتے تھے، گو جانور کا۔ تو ایک بدو نے گو کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو مار کر شکار کر کے مردہ حالت میں اپنے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا، لے کے جا۔ اس نے جب دیکھا نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آ گیا بارگاہ میں آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں آپ کو نہیں مانتا، یہ گو ہے۔ اس نے اپنے تھیلے سے گو نکالی اور حضور کے آگے ڈال دی۔ یہ گو ہے، اگر یہ گو آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ اب گو بھی ایک جانور، اور زندہ بھی نہیں، مردہ۔ وہ بدو سمجھتا تھا کہ جانور تو زندہ نہیں بولتا، مردہ کیسے بولے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ضب، ضب عربی کے اندر گو کو کہتے ہیں، یا ضب، قربان جاؤں، گو مردہ حالت میں تھی، پہلے اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر، میرے لیے سعادت، اے قیامت کے دن کو مزین کرنے والے۔ گو کو اللہ نے زندہ کیا، مردہ حالت سے زندہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام دوسرا سوال کیا، من تعبد، اے گو تو کس کو مانتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کہا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، جس کی سلطنت زمین اور آسمان پوری کائنات کے اوپر ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تیسرا سے سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ گو نے کیا جواب دیا؟ گو نے کہا انت رب العالمین۔ گو نے کیا جواب دیا؟ انت رسول رب العالمین، آپ دونوں جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ اور یہی پر نہیں بلکہ گو نے ایک چیز کا ہمیں پیغام دے دیا، صرف حضور علیہ السلام کو رسول ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ آگے اس نے کیا الفاظ بولے؟ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ صرف نبوت کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے نبی عالمی نبی تھے، ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور گو نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ دونوں جہانوں کے رب کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور آگے گو نے کیا پیغام دیا؟ قد افلح من صدقت، جس شخص نے آپ کی تصدیق کر لی، آپ کو مان لیا، آپ کی بات کو مان لیا، وہ تحقیق کامیاب ہو گیا۔ اور جس شخص نے وقد خاب من کذبت، جس شخص نے آپ کو نہ مانا، آپ کی بات کو نہ مانا، وہ ناکام ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ میرے بھائیو، آج دیکھو ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، لیکن اس گو نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ قد افلح من صدقت، جس نے حضور کو مان لیا، حضور کی مان لی۔ کامیابی کا راز صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اور حضور کی اتباع میں ہے۔ جو شخص حضور پر ایمان نہ لایا، ختم نبوت کو نہ مانا، جتنی مرضی وہ مسجد بنا لے، مدارس بنا لے، جتنے مرضی وہ نیک کام کر لے، رفائی کام کر لے، ایک کام بھی اس کا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ ضائع ہے۔ لیکن جب تک آپ علیہ السلام کی غلامی میں نہ آ جائے، غلامی کب ہوگی؟ جب ختم نبوت پر ایمان لائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کچھ خامی وہ سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔